چونکہ مسلم آئیڈینٹی ہمارا ٹاپک ہے، 1:30 بجے یہاں پہ نماز ظہر ہوتی ہے، لیکن سر ہم چونکہ آپ کو سننے آئے ہوئے تھے سارے، لیکن آپ اگر 10 یا 15 منٹ کا ٹائم دے دیتے کہ سب جا کے نماز پڑھ لیں، دعوت دے دیتے تو یہ بھی بہت اچھا ہو جاتا، لیکن آپ نے شاید نماز سے زیادہ ضروری سمجھا۔ آپ نے جملہ پورا کرے، میں نے کیا کیا؟ نماز سے زیادہ سیشن کو ضروری سمجھے۔ اچھا، تیسرا سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی بھی کسی انسان کو جج نہیں کرنا کہ مجھے تیرے دل کا حال پتا ہے۔ آپ کو کیسے پتا کہ میں نماز سے زیادہ ضروری سمجھے اس کو؟ سر اگر سر آپ ضروری سمجھتے ہیں نماز کو، نہیں میں نہیں ضروری سمجھتا۔ کتنے دیر ہوتی ہے زہر میں؟ یہ پاکستانی اسلام میں نہ بتائیں، اصلی اسلام میں بتائیں زہر میں کتنا ٹائم ہوتا ہے؟ اصلی اسلام میں، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام میں ظہر کا دورانیہ کیا ہے؟ جہاں میں جا رہا ہوں نا، کوئی نہ کوئی مجھ سے سوال کر رہا ہے۔ اتنے بڑی مسجد کے اتنی کبھی صفیں دیکھی ہے مسجد میں؟ یہ جماعت نہیں ہو سکتی یہاں پہ؟ ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ تو آپ نے یہ کیوں کہا ہے کہ میں نے سب کو بریک دینی؟ ایک بات۔ دوسری بات، آپ کو میں بریک دوں گا، میں بتاؤں گا آپ نے نماز پڑھنی ہے کہ نہیں؟ سر سارے آپ کے انڈر تھے نا۔ میری بات تو پوری کر رہا، میں نے تجھے نہیں انٹرپٹ کیا نا، سن لو۔ آپ کو کوئی کسی کا باپ روک سکتا ہے نماز پڑھنے سے؟ کس نے کہا کوئی نماز نہ پڑھے؟ میرا سیشن چل رہا ہے آج۔ یہ اللہ کا قانون اپنے اوپر آپ لاگو کر کے اوپر سے آئے میں آپ نماز سے کوئی دفتر کمپنی کوئی اسپیکر نہیں روک سکتا آپ کو۔ جس بندے نے بھی یہ سوچا میں نماز پڑھنی ہے اور اس نے کہا ابھی ظہر کا وقت ہے، میں بات سن لیتا ہوں، میری تو کسر ہے نا، مجھے تو پتا ہے، تو میں تو آپ کے اس شعور کے اوپر چھوڑا ہوا ہے کہ جس نے پڑھنی ہوگی وہاں پہ پڑھ لے گا، واپس آ جائے گا، نہیں پڑھنی اس کو پتا ہوگا سیشن ختم ہوگا بعد میں پڑھ لوں گا، اتنا دورانیہ ہے میرے پاس۔ یہ مفروضہ صرف کبر کے اندر آئے گا کہ آپ نے نماز سے بھی زیادہ اپنا سیشن ضروری سمجھا ہوا ہے۔ نعوذ باللہ، یہ تو ابلیس نے بھی یہ حرکت نہیں کی تھی آدم علیہ السلام کے بارے میں، آپ نے میرے پہ لگا دی۔ دوسری بات، پہلی بات آپ نے جو پہلا سوال کیا تھا وہ کیا ہے؟ جو سر آپ نے بولا تھا کہ ہمارے نبی سے بڑا باغی کون ہے؟ اب چرواہا نبی علیہ السلام کو سوشو اکنامک تانا مارتے تھے، یہ ناہنجار بدبخت کفار، سوشو اکنامک تانا کہ یہ تو ہم سے کم ہے، نعوذ باللہ۔ اور میں باغی کہہ رہا ہوں اپنے سے اوپر کرنے کے لیے کہ سب سے کم تر درجہ ہوتا ہے کسی کی غلامی کرنا، سب سے بڑا درجہ ہوتا ہے ایک ظالم حکمران کے خلاف کلمہ حق بلند کرنا۔ آپ کو پتہ ہے اس حدیث کا نا، افضل ترین جہاد کیا ہے؟ بغاوت۔ کیا ہے افضل ترین جہاد؟ ظالم حکمران کے اوپر کلمہ حق بلند کر دینا۔ اس کو نہیں بغاوت کہتے، اور کس کو بغاوت کہتے ہیں آپ؟ افضل ترین جہاد بغاوت ہے۔ آپ نے اس کو والی حدیث اور آیت کے ساتھ کہ چرواہا میں نے بولا، نعوذ باللہ، وہ پتہ ہے کس نے چرواہا کہہ رہے تھے؟ سمجھنے کی کوشش کریں، یہ پلاسٹک کی باتیں اسلام میں نہ ڈالیں۔ میرے نبی نے پورے مکے سے بغاوت کیا ہے، یس اور نو کی، ہر سردار کو گلے سے پکڑ کے بغاوت کی، چھپ کے کیا تھا، سامنے کھڑے ہو کے بغاوت کی تھی۔ عمر بن خطاب نے کعبے میں کھڑے ہو کے کہا اللہ اکبر، اب کوئی روک کے دکھائے مجھے۔ یہ بغاوت نہیں ہے اور کیا ہے؟ جب جاوید ہاشمی بولتا ہے میں باغی ہوں، سب لوگ نعرے مار رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ کیوں نہیں کہتے ہو یہ کتنا نچلا لفظ کیوں استعمال کر رہے ہو؟ وہ سب کو پتا ہے ظالم کے خلاف بغاوت کرنا افضل ترین جہاد ہے۔ یہ آنر ہے، یہ بغاوت مسلمان کا آنر ہے۔ اگر 2 نمبر نظام کے اندر پھنس جائے تو، اور یہی میں انڈین مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں کب سے کہ آپس میں اکٹھے نہیں ہوگے تو کسی جھوٹی امید میں نہ رہنا، کسی بھی جھوٹی امید میں نہ رہنا۔ آپ کو سب دنیا کے مسلمان چاہیے اکٹھے ہونے کے، عرب، پاکستان، بنگال، انڈونیشیا، ایک دن یہ آپس میں ان کا کنیکشن بنا لیا، آپ سب آزاد ہو گئے۔ انہوں نے نتھ ڈال کے رکھی ہوئی ہے سکھوں نے خالصتان کی، اور آپ 25 کروڑ ہونے کے بعد کچھ نہیں کر سک رہے، آپس میں نہیں کنیکٹ ہو رہے۔ اس کو غلط ٹویسٹ مت دیں کہ نعوذ باللہ، کوئی نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کے بارے میں کوئی ہلکا لفظ ہے، یہ ہلکا نہیں، سب سے بھاری لفظ ہے۔ میں اس لیے تو کہہ رہا ہوں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابو کے خلاف بغاوت کی، ہاں جی کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے خلاف کی، جی کی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کام ہی سکھلاتے ہیں، ورنہ حق اور باطل اکٹھے نہیں ہو سکتے، ان میں سے ایک کو دوسرے کے خلاف بغاوت کرنی پڑے گی۔